جماعت اسلامی کی دعوت کے اندر کسی مسلک یا کسی فرقے کی طرف دعوت شامل، اس کے جو اوصاف عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں اور آج تک بھی برقرار ہیں وہ دو ٹھیک، نمبر ایک یہ کہ یہ فرقہ واریت سے بالکل بالا تر ہے۔ علامہ اقبال کے انقلابی فکر اور مولانا ابوالکلام آزاد کی حزب اللہ 1912 میں قائم ہوئی، 13 علامہ اقبال کی ملی شاعری جس کا ڈنکا 1908 میں بج چکا تھا، ان دو اکابر سے فیض یاب ہو کر مولانا مودودی میدان میں 1941 میں انہوں نے جماعت قائم کی۔ اس سے پہلے انہوں نے اولاً جمعیت علماء ہند پر تنقید کی، متحدہ قومیت کی مخالفت میں جیسا کہ بحث کر چکا ہوں، اس سے گویا کہ قومی تحریک کو تقویت پہنچی۔ پھر مسلم نیشنلزم کو بھی اسلام کے خلاف قرار دیا اور گویا کہ مسلم قومی تحریک مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی۔ سن 41 میں انہوں نے جماعت قائم کی اور یہ جماعت اس وقت کی تمام جماعتوں میں اس اعتبار سے منفرد ایک شخص کی دعوت، ایک شخص کے فکر پر قائم ہونے والی جماعت ہے۔ اس کے جو اوصاف عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں اور آج تک بھی برقرار ہیں وہ دو ٹھیک، نمبر ایک یہ کہ یہ فرقہ واریت سے بالکل بالا تر ہے۔ اسی بنا پر کوئی انہیں وہابی کہہ دیتا ہے، کوئی غیر مقلد کہہ دیتا ہے، لیکن فرقہ واریت اور مسلک سے انہوں نے اپنے آپ کو بلند رکھا ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت کے اندر کسی مسلک یا کسی فرقے کی طرف دعوت شامل، اصل دین، اس کی تفہیم، دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد کی دعوت، یہ اس تحریک کا بنیادی فکر ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس میں عظیم اکثریت جو شامل ہوئی ہے وہ اسکولوں اور کالجوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کی۔ سیاسی موقف بھی ان کا یونیک تھا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب چونکہ وہ موضوع آ رہا ہے تو اس لیے میں اس کو گنوا رہا ہوں۔ متحدہ قومیت کی مخالفت، یہ گویا کہ تائید ہو گئی تھی مسلمانوں کی قومی تحریک، مخالفت تھی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ۔ پانچواں جو نقطہ ان کا اہم ترین ہے وہ یہ ہے، ایک بہت کلیئر کانسیپٹ دیا کہ اسلامی حکومت دنیا میں کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ یہ مولانا مودودی کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی۔ میں آج بھی اس کتابچے کو حرف بحرف صحیح سمجھتا ہوں۔ یہ انہوں نے خطبہ بھی دیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹریٹجی ہال میں 1940۔ دو پوائنٹس جو واضح تھے وہ یہ تھے کہ پہلے خود مسلمان بنو، عملی مسلمان، نام کے مسلمان نہیں، حلال اور حرام پر پابند، حرام سے مجتنب، فرائض کے پابند۔ پھر ایک مضبوط ڈسپلن والی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اپنے تن من دھن کو اسی دعوت کو پھیلانے میں لگا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ۔ مجھے اس پورے پروسیس پر آج بھی 100% یقین، سوائے اس کے کہ جب یہ فضا تیار ہو جائے تو آخری قدم کیا ہوگا، یہ ڈیفیشنٹ ہے مولانا کے اس مقالے میں۔ بہرحال میں اس وقت جو 4 پوائنٹس ہیں وہ گن رہا ہوں۔ ان 5 پوائنٹس کا جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا آغاز ایک خالص اسلامی اصولی انقلابی جماعت کا تھا۔ وہ معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں، معروف معنی میں مذہبی جماعت نہیں، معروف معنی میں فرقہ واریت کی بنیاد پر قائم نہیں تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ لیکن بدقسمتی ہماری یا کوتاہی ان کی، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے غلط قدم اٹھایا، انتخابی سیاست میں کود پڑے 1951 میں، اور اس کے نتیجے میں پوری تحریک کی قلب ماہیت ہو گئی، بدل کر رہ گئی تحریک۔ اور میں نے یہ سن 56 میں الفاظ لکھے تھے کہ یہ جماعت خالص اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی بجائے ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ اس پر میرا جو بیان لکھا تھا جماعت اسلامی کے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے 1956 میں، وہ 250 صفحے کی کتاب کی شکل میں 1966 میں نے شائع کیا، آج بھی موجود ہے، حرف بحرف جو کر 56 کی میری تحریر جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھیں۔